الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو آباءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك، بس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر، من بعد اس کے، ما جاءک کہ آگے آپ کے پاس، من العلم علم، فقل پس کہہ دیجئے، تعالو بلاتے ہیں، ندعو آباءنا ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ہماری عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور اپنے آپ کو، وانفسکم اور تم کو، ثم نبتہل پھر دعائیں کریں گے گڑ گڑا کے، فنجعل بس کریں گے لعنت اللہ کی، علی الکاذبین جھوٹوں پر. دین اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ گور اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں سے نازل کیا ہے، اور دعوت کے دینے کے 3 درجے قرآن نے اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. سب سے پہلے اہل شرک کو، اہل کفر کو دعوت دی جاتی ہے، اور یہ دعوت دینا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے. انسان کو جتنا علم ہو، ایک بات کا، 2 باتوں کا، ایک آیت کا، 2 آیتوں کا، ایک حدیث کا، 2 حدیثوں مبارکوں کا، جتنا انسان کے پاس علم ہو، اس کی دعوت دینا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے. قرآن حکیم نے بھی اس بات کی وضاحت کی، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ ہے. میرے محبوب نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت بھی کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو. اور دعوت دینے کا طریقہ بھی قرآن نے خود بتلایا ہے. فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ایک تو رب کی طرف بلانا ہے، اور رب کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں بلانا، اور دوسرا بالحکمہ، دنائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ رب کی طرف بلانا ہے. یہ ہے پہلا درجہ دعوت دینے کا، اہل شرک کو، اہل کفر کو. جب کوئی انسان دعوت کو ٹھکرائے، پھر انسان دوسرا درجہ اختیار کرتا ہے مناظرے کا. یہ علماء کا کام ہے کہ اہل شرک کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ مناظرہ کیا جائے، اور مناظرے کے اندر دلائل دیے جائیں. اور مناظرے کرنے کا گر بھی قرآن نے خود نازل کیا، خود بتلایا.
فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، جب تم نے بحث مباحثہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، تو اس وقت بھی احسن طریقہ ہونا چاہیے، سب سے اچھا طریقہ، اخلاقیات سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے دعوت ہے جو ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور دوسرا درجہ ہے مناظرے کا، اور اگر کوئی انسان مناظرے سے قاصر آ جائے، دلائل کا جواب نہ دے سکے، تو پھر تیسرا درجہ ہے مباہلہ کا۔ مباہلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فریقین آپس میں بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ اور گڑ گڑا کی دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو یا وہ فوراً مر جائے۔ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مباہلہ۔ پہلے نمبر پہ دعوت، دوسرے نمبر پہ مناظرہ، اور تیسرے نمبر پہ مباہلہ، کہ اللہ کے دربار میں آ کے اللہ سے دعائیں کی جائیں جو ہم میں جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو اور اس کو اللہ موت دے دے۔ پھر اللہ کی عادت ہے جب انسان مباہلے کے میدان میں اتر جاتا ہے پھر اللہ جھوٹوں کو مہلت نہیں دیا کرتے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں کے سامنے دلیل پیش یہ کی نا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے اس لیے کہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کو تو بطریق اولا اللہ کا شریک ہونا چاہیے، ان کی تو ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں ہے۔ تو عیسائی جو تھے وہ خاموش ہو گئے، اس دلیل کا جواب نہ دے سکے۔ جب دلیل کا جواب نہ دے سکے تو آسمانوں سے جبرائیل امین یہ آیات مبارکہ لے کے نازل ہوئے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اب دعوت کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، مناظرے کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، اب ان کو مباہلے کا چیلنج کرو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج کیا۔ عیسائیوں نے کہا ہمیں ٹائم دیجئے، ہم سوچیں گے، سوچنے کے بعد مشورہ کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ گئے علیحدگی کے اندر بیٹھے، سوچ و بچار کی۔ جو ان میں سب سے بڑا تھا نا وہ کہنے لگا کہ ٹال مٹول کر دو، مہلت لے لو، جزیہ قبول کر لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرنا۔ اگر مباہلہ کرو گے نا تو پھر تم میں کوئی بچ کے نہیں جائے گا۔ تم بھی جانتے ہو کہ جس پیغمبر کی نشانیاں اور علامات تورات کے اندر اللہ نے نازل کی ہیں وہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علیحدہ گئے، میرے محبوب نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ، بس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس بارے کے اندر، عیسیٰ پیغمبر کے بارے کے اندر، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ، بعد اس کے کہ ما جاءَكَ آگے آپ کے پاس، مِنَ الْعِلْمِ علم، میں اللہ نے عیسیٰ پیغمبر کی پوزیشن کو بیان کر دیا کہ عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ کے پاس علم آ گیا، اگر آپ بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو فقل کہہ دیجئے تعالوا، آؤ۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ عیسائیوں کو۔ یہی چیلنج مباہلے کا آپ پہلے پارے کے اندر یہودیوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ذرا نکالیے گا صفحہ نمبر 14۔ صفحہ نمبر 14 ہے جی، اور آیت نمبر ہے جی 94-95۔ جیسے آج کی پیر، مشرک پیر اور بدعتی پیر اپنے مریدین کو گمراہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم سید زادے ہیں، ہمیں شریعت کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شریعت سے بالا تر ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ہماری وجہ سے تم بھی بخشے جاؤ گے۔ یہود بھی اپنے معتقدین کو یہی کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودیوں نے جانا ہے، یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کریم نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کیا کہ میرے محبوب ان سے مباہلہ کیجئے، کن سے؟ یہود سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، فرمایا قل ان کانت
کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار، اگر ہے تمہارے لیے الدار الاخرہ، آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے ہاں خالص، اگر تم کہتے ہو کہ صرف ہم یہودی جنت میں جائیں گے من دون الناس، سوائے لوگوں کے، تمہارا اگر یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، تم جیسے عوام کو دھوکہ دیتی ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، تو آؤ پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، فتمنوا الموت، آؤ موت کی تمنا کرتے ہیں، مبالغہ کر دیتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعویٰ کے اندر سچے ہو۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے میرے محبوب پیغمبر، ان میں سے کوئی ایک بھی کبھی کوئی تمنا نہیں کرے گا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کو پتہ ہے جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، میرے محمد پہ ایمان نہیں لے آئے، اس لیے ان کو پتہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، میں اللہ خوب جانتا ہوں ان ظالموں کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے ان کو پتہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جو حریص ہیں نا دنیا کی زندگی کے اوپر، وہ یہ یہودی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم پاؤ گے ان کو، احرص الناس علی حیاء، سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں کھاؤ پیو، بعد میں پتہ نہیں کیا بننا ہے، ابھی نذرانے وصول کرو، یہی دنیا کی زندگی، اس سے لطف اٹھاؤ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم پاؤ گے، احرص الناس علی حیاء، بہت زیادہ حریص لوگوں سے، علی حیات، دنیا کی زندگی کے اوپر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ اللہ اللہ، یہ اہل شرک سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکین مکہ دنیا کی زندگی کے اوپر زیادہ حریص ہوتے، کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے، لیکن یہ اہل شرک سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے اوپر حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جنہوں نے شرک کیا۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کو مل جائے 1000 سال عمر، ہر ایک کی تمنا یہی ہے ہمیں کہ ہمیں 1000 سال عمر ملنی چاہیے۔ اللہ جواب دیتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ اللہ، اگر میں ان کو 1000 سال کی عمر دے بھی دوں، پھر بھی وہ 1000 سال کی عمر ان کو میں اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگرچہ میں ان کو 1000 سال عمر دے دوں، پھر بھی وہ ان کو میں اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، میں اللہ خوب دیکھ رہا ہوں جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر یہود کو مباہلے کا چیلنج کیا گیا ہے، جو آج آپ کا سبق ہے، آئیے اپنے سبق کی طرح، یہاں مباہلے کا چیلنج کیا ہے لیکن عیسائیوں کو کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، اگر آپ سے جھگڑا کریں یہ لوگ، فِيهِ عیسیٰ پیغمبر کے بارے کے اندر، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ، بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس علم، تو پھر اعلان کیجئے تعالوا، بلاؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہمارے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو، ہماری جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر گڑ گڑا کی دعائیں کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، اور کریں اللہ کی لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کوئی انسان بھی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دن کوئی عیسائی مباہلے کے لیے نکل آ جاتا تو ان میں کوئی ایک بھی بچ کے واپس نہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا ثم نبتہل،
پھر گڑ گڑا کے دعائیں کرے، فلانت اللہ علی الکاذبین، اور پھر لعنت کریں جھوٹوں کے اوپر، ان ھذا لہو القصص الحق، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، جو ہم نے بیان نازل کیا ہے نا یہی حق ہے، جو عیسیٰ پیغمبر کی پوزیشن ہم نے بیان کی ہے نا یہی حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک وہی ذات ہے زبردست اور حکمت والی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیریں اعراض کریں تو فَإِنَّ اللَّهَ، پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، جو دین اسلام کے خلاف عقیدہ بنائے، دین اسلام کے خلاف اپنا عمل بنائے، حقیقت کے اندر وہی فسادی ہوتا ہے۔ تو آج میری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ تبلیغ کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت دینا، جب دعوت کوئی قبول نہ کرے تو پھر اس کا دوسرا درجہ ہے مناظرہ کرنا، اور اگر مناظرے سے بھی کوئی انسان جو ہے وہ مناظرہ بھی نہ کر سکے تو تیسرا درجہ ہے مباہلہ کرنا، اور مباہلے کا طریقہ یہ ہوتا ہے فریقین میں سے ہر ایک بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے کے لیے دعائیں بد دعائیں کرتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ اس کو موت دے دیتے ہیں۔ تو پہلا درجہ دعوت والا امت کے ایک ایک فرد کے اوپر لازم اور ضروری ہے، دوسرا مناظرہ اور مباہلے والا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا